ستار، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ولادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے فضائل اور منقبت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن تو اس لیے کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، اور ابو تراب اس لیے، تراب عربی میں مٹی کو کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ کی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہو جایا کرتی۔ دیکھیں نا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبی کی لخت جگر ہے، اور علی نبی کا محبوب ترین صحابی، جس سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، لیکن آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ پیارے آقا اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لائے، پوچھا علی کدھر ہے؟ بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی، ابا جان علی مجھ سے ناراض ہے اور مسجد نبوی چلا گیا۔ صحابہ کرام اگر ان کا دل غمگین ہوتا تو غم کا مداوا و علاج وہ اللہ کا گھر مسجد ہوتی تھی۔ وہ مسجد میں آتے تھے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، کسی بندے کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے تھے۔ پیارے آقا مسجد نبوی میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ علی المرتضی، فرش تو تھا نہیں، کچی زمین ہی تو تھی، اس پہ لیٹے ہوئے اور بدن مبارک پر زمین کی مٹی لگی ہوئی، اور مٹی والے کو عربی میں ابو تراب کہتے ہیں، مٹی والا۔ تو پیارے آقا نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جاؤ۔ اب دیکھیں نا، مٹی والا ہونا کوئی سعادت کی بات ہے، کوئی فضیلت کی بات ہے، لیکن جب پیارے نبی کی زبان نبوت سے کسی کو لقب ملا ہو، اس کے لیے واقعی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنیت پر فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے امام الانبیاء نے یہ کنیت اپنی زبان نبوت سے عطا کی، ابو تراب۔ جیسے پیارے نبی کے صحابی ہیں ابو ہریرہ، سب کے رضی اللہ تعالی۔ اب ہم ابو ہریرہ کو کنیت سے تو جانتے ہیں، ان کا نام کیا ہے ہم میں سے اکثر آدمیوں کو پتہ نہیں ہوگا، حالانکہ سب سے زیادہ پیارے نبی کی احادیث امت تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ۔ سارے صحابہ میں پیارے نبی کی سب سے زیادہ باتیں امت تک پہنچانے والے جو آج تک حدیث کی کتابوں میں ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ابو ہریرہ کے بارے میں امت کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن، لیکن کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئی۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا اصل نام نعمان ہے، ابو حنیفہ تو ان کی کنیت ہے، بس کنیت سے مشہور ہو گئے۔ جیسے امام شافعی، تو امام شافعی کا اصل نام محمد بن ادریس ہے، لیکن شافعی کے لقب سے ایسا مشہور ہوئے دنیا والوں کو محمد نام کا پتہ ہی نہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کے پاس بلی کے بچے تھے، آستینیں بڑی بڑی تھی، ان کے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ پیارے آقا ہے جو اس سے بلی کا بلونگڑا باہر نکلا، تو عربی میں بلی کے بلونگڑے کو ہریرہ کہتے ہیں۔ ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، ہرہ کی تصغیر ہے ہریرہ۔ تو پیارے آقا نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بلونگڑے والے، یعنی اے بلونگڑے والے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تھا، صحابہ کی محبت کا اندازہ کریں، کیسی محبت تھی انہیں پیارے نبی سے۔ میں کہتا ہوں عشق کا آخری درجہ تھا صحابہ کی محبت کا۔ تو بعد میں لوگوں سے کہتے تھے مجھے عبد الرحمن کہہ کے نہ بلایا کرو، مجھے ابو ہریرہ کہہ کے بلایا کرو، یہ میرے محبوب مدنی نے مجھے اپنی زبان نبوت سے یہ لقب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب
اس وجہ سے پڑی۔ آپ کا لقب حیدر بھی ہے، حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں، اصل میں آپ کا نام آپ کی والدہ نے حیدر ہی رکھا تھا، کیونکہ آپ کا نام آپ کی والدہ نے حیدر بھی اسد رکھا تھا، اسد بھی عربی میں شیر کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی کا ایک لقب ہے اسد، وہ تو بعد میں علی نام رکھ دیا گیا، وگرنہ والدہ نے اسد ہی رکھا تھا، کیونکہ سیدنا علی کے نانا کا نام تھا اسد۔ اس بنیاد پر یہ روایات آج تک چلی آتی کہ بڑوں کے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بڑوں کا نام زندہ رہے، بڑوں کا نام زندہ رہے۔ تو آپ کی والدہ فاطمہ نے آپ کا نام اسد رکھا، اسد عربی میں شیر کو کہتے ہیں، اور نام ایسا رکھنا جس کا معنی جرت والا ہو، جس کا معنی بہادری والا ہو، جس کا معنی دلیری والا ہو، اس سے بچے کی ذات پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ کا لقب اسد اللہ بھی ہے، اللہ کا شیر۔ تو سیدنا علی کون ہے؟ اللہ کے شیر۔ سب کہیں سیدنا علی کون ہے؟ اللہ کے شیر، سبحان اللہ۔ اور آپ کا لقب مرتضی بھی ہے، چنے ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کئی موقع پہ اللہ کے بھی چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی چنے ہوئے ہیں، ایسے موقع جس پر کسی اور کا انتخاب نہیں ہوا، اگر ہوا تو حیدر کرار علی المرتضی کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف، یا بعض کتابوں میں آتا ہے عمران، جن کو ہم ابو طالب کہتے ہیں، وہ مشہور تو ابو طالب سے ہوئے، کیونکہ سیدنا علی کے بڑے بھائی کا نام تھا طالب، اس لیے سیدنا علی کے والد کی کنیت ابو طالب اسی بیٹے کی نسبت کی وجہ سے ہوئی۔ ابو طالب، خواجہ ابو طالب کی سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری وہ سارے لوگوں سے نرالی۔ پیارے نبی کے چچاؤں میں آپ کے چونکہ والد سب سے چھوٹے تھے بھائی میں، جن کا نام عبداللہ تھا۔ عبد المطلب کے جو 10-11 بیٹے تھے نا، ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو پیارے نبی کے والد گرامی۔ باقی سارے بیٹے بڑے تھے، اس لیے جو کہتے ہیں نا چچا ابو طالب، تو ہمارے ماحول میں وہ چچا نہیں ہے، وہ تایا ابو طالب ہے۔ چچا تو والد سے جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اسے چچا کہتے ہیں، حالانکہ ابو طالب پیارے نبی کے والد عبداللہ سے بڑے تھے، تو ہمارے ماحول اور رواج کے مطابق وہ پیارے نبی کے تایا جان ہیں، چچا جان ہیں۔ لیکن عربی میں وہ چچا ہو یا تایا ہو، عربی میں اسے کہتے ہیں عم، عین اور عم، اس کا ترجمہ چچا بھی کر دیا جاتا ہے، اسی کا ترجمہ تایا بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ بڑا عم ہو، عم میں اکبر ہو تو تایا، عم میں اصغر ہو تو چچا بنتا ہے۔ تو پیارے نبی کے جتنے بھی تایا جان تھے، کیونکہ عبد المطلب کی کئی شادیاں تھیں، آپ کے جو دادا عبد المطلب تھے، ان میں سے ایک ان کی زوجہ محترمہ کا نام تھا فاطمہ بنت عائد۔ فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ابو طالب ہے، ایک کا نام زبیر، اور ایک پیارے نبی کے والد گرامی عبداللہ۔ یعنی گویا سیدنا علی پیارے نبی کے سگے تائے کے بیٹے، سگے تائے۔ پیارے نبی کی باقی سارے تائے ستیلے ہیں، صرف یہ 2 تائے ابو طالب اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سگے آپ کے تایا ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ کے 8 تایا جان وہ ستیلے، وہ سگے ہیں۔ کتنے قریبی رشتہ ہے ابو طالب کا پیارے نبی، سگے بھتیجے پیارے نبی ابو طالب کی، اور ابو طالب ہی وہ ہیں، یہ پیارے نبی سے 35 سال بڑے تھے ابو طالب۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میرا یہ جو پوتا ہے چونکہ یتیم ہے، اس کی کفالت اور نگہداشت تم نے کرنی۔ یہ ابو طالب کا بہت بڑا امتیاز ہے تاریخ انسانیت کہ اس نے موت تک اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صرف کفالت اور نگہداشت ہی نہیں کی، مشکل سے مشکل مرحلے میں ابو طالب نے اپنے آپ کو آپ کے لیے بطور ڈھال بنایا۔ شیب ابی طالب کو دیکھیں، مسلمانوں کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا، 3 سال، 1-2 دن کی بات ہے۔ پورے مکے والوں نے پیارے نبی سے اور نبی کے ماننے والوں سے تعلقات ختم کر دیے۔ کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر۔ جی یہ اور دین کے ماننے والے، ہم اور دین کے ماننے والے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کھانا پینا بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ اعلان کر دیا گیا جو ان کے ہیں وہ ہمارے نہیں، جو ہمارے وہ ان کے۔ آج بھی یہ جہالت برادریوں میں پائی جاتی ہے، تھوڑی سی لڑائی ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے جی جنہوں نے ان سے ملنا ہے وہ سانو نہ ملن، اور جنہوں نے سانو ملنا ہے وہ نہ۔ یہ دور جاہلیت کا کام ہے جو مکے کے مشرکینوں نے کیا تھا اور آج بھی دنیا کرتی۔ تو دیکھیں 3 سال، حالانکہ ابو طالب نے پیارے نبی کا کلمہ بھی پڑھا، لیکن 3 سال تک پیارے نبی کی کفالت اور نگہداشت ایسے کی کہ پیارے نبی بھی قید رہے، ابو طالب بھی قید رہے، پوری قوم سے ٹکر دی، پوری قوم سے ٹکر دی۔ اور یہی ابو طالب ہے، خواجہ ابو طالب ہی تو ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے تھے نا اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو منع کریں، ان کی وجہ سے بھائی سے جدا ہو گیا، اولاد والدین سے جدا ہو گئی۔ پیارے آقا آئے، ابو طالب کہنے لگے میرے بھتیجے تیری قوم شکایت لے کے آئی۔ تو آپ نے کہا چچا جان میں تو صرف انہیں کہتا ہوں ایک بات مان لے، اللہ نے دنیا کی بھی سرداری دے گا، آخرت میں جنت کی سرداری دے گا۔ ایک بات، مسلمانوں کو ایک بات ہے کیا؟ آج ہم نے بھی اس بات کو قدر و قیمت نہیں دی، جس سے اللہ دنیا کی بھی سرداری دے گا اور جس سے آخرت کی بھی سرداری۔ وہ بات ہے، وہ مشرکین سارے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ایک کیا 10 باتیں کہنے کو تیار ہیں جس کی وجہ سے دنیا آخرت کی سرداریاں لے لیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا پھر کہو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ابو طالب کو یا تو درمیان سے ہٹ جا یا پھر ہم تمہیں بھی نہیں دیکھیں گے، تمہارے بھتیجے کو ہم نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت پیارے آقا نے پیارے نبی سے کہا اے میرے بھتیجے تم ہی کچھ نرمی کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان آپ مجھے نرمی کا کہتے ہیں، خدا کی قسم میں تو اعلان کرتا ہوں اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کے رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا کے رکھ دے، اس سے بڑی وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوگی، اور مجھے کہیں خدا کی توحید کا ڈنکا نہ بجاؤں، خدا کی قسم سورج برداشت کر سکتا ہوں، چاند برداشت کر سکتا ہوں، اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ پھر ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے تو جو مرضی کرتا ہے، میں تیری حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں۔ یہ ابو طالب ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ابو طالب کا انتقال جو ہوا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا میرے چچا جان کلمہ پڑھ لیں، جس کلمے کو میں لے کے آیا آپ کی بڑی قربانی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت والے دن آپ کی طرف سے اللہ کے سامنے گواہ تو بن جاؤ۔ لیکن آخری الفاظ جمہور مفسرین، جمہور علماء، جمہور مورخین، امت کے اکثر طبقے کا یہی کہ آخری الفاظ ابو طالب کے یہی تھے علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر فوت ہوتا ہوں، کلمہ نہ پڑھ سکے، اسی لیے اللہ کا قرآن اترا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء۔ پیارے نبی غمگین ہے، دل ٹوٹا ہوا، چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، روح پرواز کر گئی عبد المطلب کی ملت پہ، ابا اجداد کے دین پہ روح پرواز کر گئی۔ قربانیاں بڑی ہیں، قدم قدم پہ قربانی، قدم قدم پہ تکلیفیں ہیں۔ شیب ابی طالب کے 3 سال کی قربانی ہے، ساری قوم سے ٹکر لینا ہے۔ چاچا بغیر کلمے کے چلا گیا، بغیر ایمان قبول کر
عطا فرماتے ہیں. وہ فارس کا رہنے والا سلمان ہو, اسے ہدایت دے کے قدموں میں لاتے ہیں. وہ حبشہ کا رہنے والا بلال ہو, اسے ہدایت دے کے قدموں میں لاتے ہیں. وہ روم کا رہنے والا سہیب ہو, اسے ہدایت دے کے قدموں میں لاتے ہیں. اللہ چاہے آپ کا چچا ابو لہب ہو, ہدایت سے معلوم جاتا ہے. آپ کا چچا ابو طالب ہو, ہدایت سے معلوم جاتا ہے. ساری دنیا کو پیغام ہے, نبی ہادی بن کے آتا ہے, نبی ہدایت لے کے آتا ہے, لیکن ہدایت نبی کے قبضے میں نہیں. جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ نہ چاہے ہدایت نہیں ملتی. اللہ نہ چاہے ہدایت, بلند آواز سے, اللہ نہ چاہے ہدایت نہیں. وہ الگ بات ہے. پیارے نبی کا دل تو ٹوٹا. یہی ابو طالب ہیں, ان کا انتقال ہوا. آپ کی پیاری زوج محترمہ امی خدیجہ الکبریٰ صفیہ رضی اللہ عنہا, انتقال ہوا ایک ہی سال میں. پیارے نبی کے دل کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن, غم کا سال قرار دیا. جس سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا, جس سال میں آپ کی پیاری بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے, اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے. سیدنا علی کی بیوی کا نام بھی بولیں, سب بولیں, فاطمہ. سیدنا علی کی والدہ کا نام بھی, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی کا نام بھی, یعنی عبد المطلب کی بیوی فاطمہ جس سے ابو طالب پیدا ہوئے, ابو طالب کی بیوی کا نام فاطمہ جس سے سیدنا علی پیدا ہوئے, اور سیدنا علی کی بیوی کا نام فاطمہ جس سے حسن و حسین پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ واحد وہ ہاشمی خاتون ہے, کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہاشمی خاندان سے تھے, قبیلہ بنو ہاشم سے تھے. قریش کے کئی قبیلے, کئی شاخیں, ان میں بنو ہاشم ساری شاخوں میں سب سے اعلیٰ ہے. آب زمزم حاجیوں کو پلانا بنو ہاشم کے انتظام میں, حاجیوں کے لیے رہائش کا انتظام کرنا بنو ہاشم کا اعزاز, حاجیوں کی خدمت بنو ہاشم کا اعزاز. اور آپ کو بتاؤ, دنیا کی تاریخ میں, اللہ کی مخلوق میں جو بنو ہاشم کو ایک اعزاز ملا, ایک شرف ملا پوری کائنات میں, وہ شرف کسی کے پاس نہیں. ہو سکتا ہے حسن و جمال کسی کے پاس ہو سکتا ہے دولت کے انبار کسی کے پاس ہو سکتا ہے کنبہ قبیلہ بڑا کسی کے پاس ہو سکتا ہے طاقت قوت کسی کے پاس ہو, لیکن اللہ نے بنو ہاشم کو جو نوازا, بنو ہاشم کو جو اعزاز دیا, بنو ہاشم کو جو فضیلت دی, دنیا میں کسی کو نہیں ملی. وہ فضیلت کیا ہے, وہ اعزاز کیا ہے, اللہ نے اپنا لاڈلا پیغمبر اس خاندان میں دے دیا. مجھے بتاؤ ایسا اعزاز دنیا میں کسی کے پاس ہوگا؟ پیارے نبی بنو ہاشم میں سے, بنو ہاشم میں آئے. تو سیدنا علی کی والدہ کا نام فاطمہ, کیا نام ہے بھائی؟ فاطمہ, جن سے محبت ہو نا. سیدنا علی ہمارے ایمان کا حصہ, ان سے محبت ایمان کی علامت, ان سے بغض منافقت کی علامت, وہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اور جس بندے سے بندے کو محبت ہو, اس کی ایک ایک چیز وہ یاد کرتا ہے, اس کی ایک ایک ادا وہ پسند کرتا ہے, اس کے ایک ایک طریقے کو وہ اپناتا ہے. تو سیدنا علی کی بیوی, سیدنا علی کی والدہ کا نام کیا؟ فاطمہ. یہ فاطمہ اسلام لائی, اور کتنا اعزاز ہے فاطمہ کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہاشمی ہے, ان کے خاوند ابو طالب بھی ہاشمی ہے, خاندان دونوں کا اعلیٰ. گویا ان سے پیدا ہونے والے علی المرتضیٰ, ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ والد بھی اعلیٰ, والدہ بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. اور یہ وہی فاطمہ ہے, ہجرت کے بعد ان کا انتقال ہوا. پیارے نبی کو بتایا گیا فاطمہ کے بڑے احسان تھے. آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد فاطمہ آپ کے لیے بمنزلہ والدہ کے تھی. آپ کے والد کے انتقال کے بعد ابو طالب آپ کے لیے بمنزلہ والد کے تھے. فاطمہ کا انتقال ہوا, پیارے آقا کو بتایا گیا, آپ نے خود کفن کا انتظام کیا, خود قبر کھدوانے کا انتظام کیا. سلام علی کی والدہ فاطمہ کو کہ فاطمہ کی قبر تیار ہوئی. اللہ کے نبی نے پہلے فاطمہ کو نہیں اتارا, خود قبر میں اترے, قبر میں
بابرکت قدم قبر میں لگے. سبحان اللہ. ایسی سعادت بھی کسی کو نصیب ہوگی. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سب کو رضی اللہ تعالیٰ. بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی کا مکی دور ہے. مکی دور میں ابتدا میں چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت چل رہی. 3 سال تک دعوت اسلام چھپ کے چلی. پروردگار عالم کا قرآن نازل ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. کہہ دو سبحان اللہ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب دعوت اسلام چھپ چھپ کے دینے کی ضرورت نہیں. سارے خاندان کو جمع کریں, اپنے قریشیوں کو جمع کریں, بنو تمیم کو جمع کریں, چاچاؤں کو جمع کریں, خاندان کے تمام افراد کو جمع کریں, جمع کر کے دعوت اسلام دیں. چنانچہ ایک گھر کے اندر سب کو دعوت دی گئی, دسترخوان لگایا گیا. 1 دن کی بات نہیں, 2 دن کی بات نہیں, 3 دن دعوت کا انتظام ہوا. دعوت کے انتظام پر کھانا پیش کیا گیا. جب سب نے کھانا کھایا, اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں دعوت دینے کے لیے کہ ادھر بیٹھنے والا ابو لہب کہہ کے اٹھ جاتا ہے, 1 بکری تھی کھانے والے کتنے, لگتا انہوں نے جادو کر دیا, اٹھو چلے جاؤ, جادوگر کی بات قبول نہ کرو. سارے اٹھ کے چلے گئے, کسی نے دعوت نہ سنی. دوسرے دن جمع کیا گیا, یوں ہی ہوا. تیسرے دن کی بات ہے, سارے بیٹھے ہیں, مدنی کریم نے دعوت چلائی اور فرمایا میرے خاندان کے لوگوں, میرے خون کے لوگوں, میرے رشتے داروں, تمہارے سامنے ایک پیغام لے کے آیا ہوں جس میں دنیا کی بہتری بھی ہے, جس میں آخرت کی بہتری بھی ہے. اس کو قبول کرو, دنیا کی سرداری ملے گی, آخرت کی سرداری ملے گی. کلمہ پڑھ لو. پورے مجمع میں کوئی کھڑا نہیں ہوا. جوان بھی موجود ہے, بوڑھے موجود ہے, طاقتور موجود ہے, خونی رشتے دار موجود ہے. اگر چشمے فرق نے نظارہ کیا, 10-12 سال کا بچہ جس میں طاقت بھی اتنی نہیں, والدین کا سایہ اوپر ہے, کھڑا ہو کے کہتا ہے جس دعوت کو لے کے آئی ہے دل سے قبول کرتا ہوں, آپ کے پیچھے جان دینی پڑی دے دوں گا. اس بچے کو علی کہتے ہیں. سیدنا علی کہتے چھوٹا ہونا یہ نہیں کہ یہ بزدلی کی علامت ہے. بس اوقات چھوٹے وہ کام کر جاتے, بوڑھوں سے نہیں ہوتے, جوانوں سے نہیں ہوتے, طاقتوروں سے نہیں ہوتے. بس اوقات ایک غریب وہ کام کر جاتا ہے, بڑے بڑے امیر اس کا سوچ نہیں سکتے. یہ سیدنا علی کی ذات ہے. اور کتنے سخی, پیارے نبی کا خاندان ہے, سخاوت کا علمبردار ہے. اس میں سخاوت نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حسن بیمار ہوئے, حسن بیمار ہوئے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ حسن کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے. صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, عمر بھی ساتھ ہیں. جب گھر میں پہنچے دیکھا حسن تو بڑے بیمار ہیں. صدیق کہنے لگے علی سے, علی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کوئی گھر میں بیمار ہو جائے روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں, تم بھی اس پہ عمل کرو. تو سیدنا علی نے نیت کر لی اپنے بچے کی بیماری کے کفارہ کے لیے روزہ رکھوں گا. فاطمہ کہتے ہیں میں بھی رکھوں گا, میں بھی رکھوں گی, میرا بھی تو لختے جگر ہے. حسن و حسین نے کہا ابا اماں ہماری بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ رہے, ہم بھی روزہ رکھیں. سبحان اللہ. سیدنا علی کا غلام قنبر, اس نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گا. دنیا والوں کو پتہ تو چلے کتنا اونچا خاندان ہے, اس خاندان کا غلام بھی بادشاہوں سے آیا ہے. سیدہ فاطمہ کی باندی فضہ وہ کہنے لگی میں بھی روزہ رکھوں. اب سحری میں اٹھے, مسلمانوں آج تو خدا کی قسم قسم کے کھانے کھا کے شکر نہیں. خدا کی قسم وہ دور تھا, نبی کی شہزادی ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے, گھر میں پلنے والے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. علی وہ ہے جس کو پیارے نبی اپنا بھائی قرار دیں, لیکن سحری میں سوائے پانی کے کچھ تھا ہی نہیں. گھرانا تو دیکھو, شہنشاہوں کے شہنشاہ
بادشاہ کا گھرانہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اب پانی پر روزہ رکھا گیا، صرف پانی پر۔ صبح ہوئی، سیدنا علی مزدوری کے لیے گئے، جو اور گندم اتنی ملی لا کے فاطمہ کو دی، چکی میں پیسی گئی، صرف 6 روٹیاں بنی، اور کھانے والے بھی کتنے؟ 6۔ سیدنا علی فاطمہ، 2 بچے، ایک باندھی اور ایک غلام، ایک ایک روٹی ایک ایک کے حصے میں آئی، دسترخوان لگا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، دعا میں مصروف ہے، اور افطاری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ یوں قبول فرماتے جیسے خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پہ بندہ دعا کرتا ہے قبول ہوتی، افطاری میں جو بندہ دعا کرتا ہے ایسے ہی قبول ہوتی۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، قریب وقت افطاری ہو جائے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، اس کے اندر علامہ آلوسی یہ واقعہ لے کے آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک کہنے والا کہنے لگا اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ، میں مدینے کا مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ علی نے سنا، دل میں نرمی آئی، اپنے غلام سے کہا روٹی لے جاؤ، مسکین کو دے دو، میری کوئی بات نہیں۔ فاطمہ کہنے لگی علی ایسے نہیں، میں بھی تو نبیوں کے نبی کی رخت جگر ہوں، میری روٹی بھی دے دو۔ حسن و حسین کہنے لگے ہم بھی تمہارے خون ہیں، ہماری روٹیاں بھی لے جاؤ۔ غلام باندی کہنے لگے ہم بھی تو بڑوں کے غلام اور باندی ہیں، ہماری روٹی بھی لے جاؤ۔ روزہ رکھا پانی پہ، 6 کی 6 روٹیاں اس مانگنے والے کو دے دی اور پانی پہ افطار کیا۔ اگلا دن آیا، 3 روزوں کی منت ہے، اگلے دن روزہ رکھا، پانی پہ سحری کی، سارا دن علی نے مزدوری کی، شام کے وقت وہی منظر ہے، اسی طرح بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے اعلان کیا، دستک دے کے کہنے لگا انا یتیم من یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم اللہ من موائد الجنہ، کہنے لگا مدینے کا یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ سب نے روٹی دے دی، پانی پہ افطار ہوا۔ مسلمانوں غور کرو، ذرا دلوں کو کھول کے سنو کیسا منظر ہوگا۔ تیسرا دن ہے، علی نمازوں کے لیے بھی آ رہے ہیں، چہرے پہ سردی بھی ہے، نقاہت بھی ہے، بتاتے نہیں، مصطفیٰ سے عرض نہیں کرتے شکوہ نہ ہو جائے۔ اب تیسرے دن کی بات ہے، یوں ہی ایک آدمی نے صدا لگائی مدینے کا قیدی ہوں، مجھے رہا کرنے والے نے کچھ اجرت مانگی ہے، مجھے دے دو، اللہ جنت کا کھانا کھلائے۔ سب نے روٹیاں دے دی، 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک کو برداشت کیا، زبان پہ شکوہ نہیں، زبان پہ اعلان نہیں، ہم 1 روپیہ خرچ کرتے 20 کو بتاتے، 50 روپے خرچ کرتے 20 کو بتاتے، 3 دن کی قربانی کسی کو بتایا نہیں۔ پروردگار عالم نے شان میں قرآن نازل کر دیا۔ میں اور آپ بھی تو ہے نا، 10 روپے مسجد میں دے دیں، اعلان نہ ہو، مولوی صاحب اعلان کیتا ہی کوئی نہیں، وہ فلاں مسجد والا تو 5 منٹ اعلان کرتا ہے، سارے مرحوموں کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، بندے جو زندہ انہیں بھی پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے تو بس یہی کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، آئندہ سے نہیں دیتا آپ کو۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم، نبی کے صحابہ، نبی کا خاندان کتنا عظیم ہے، خود نہیں کہا نبی سے یہ حال ہے، بچوں کا یہ حال ہے، بیوی کا یہ حال ہے، غلام اور بندی کا یہ حال ہے۔ رب نے قرآن اتار دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، پڑھ سورہ دہر، سورہ دہر کی آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکینہ، مسکین کو، یتیمہ، یتیم کو، اسیرہ، قیدی کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، زبان سے بھی کہتے ہیں، ہم کسی اور بدلے میں نہیں کھلا رہے، کس کے لیے کھلا رہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اہل بیت کی، سیدنا علی کی، ان کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا